قاتل کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، یعنی قتل کرنے کا ارادہ تھا اور قتل کیا، ایک غلطی سے کسی کو نقصان ہو گیا، گاڑی کے نیچے کوئی آگے غلطی سے شکار کر رہا تھا، غلطی سے کوئی اور آگے آ گیا، گن کی صفائی کر رہا تھا، غلطی سے فائر ہو گیا اور کسی کو نقصان ہو گیا، وہ اور بات ہے، اس کو بھی معاف نہیں کیا، اس کی دیت ہے۔ لیکن یہاں پہلے نمبر پر قصاص ہے، جو قتل عمد ہے، جان بوجھ کے قتل کیا گیا۔ فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اس پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، لعنت پڑتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پانچ وعیدیں جو کسی مومن کو بے گناہ کو قتل کر دیں۔ اور قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، مشہور آیت ہے قرآن کی سورۃ المائدہ کی، جو کسی بے گناہ کو قتل کر دے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ، یہ ساری دنیا کا خاتمہ یہ چھوٹا کام ہے، ساری دنیا تباہ کر دی جائے یہ چھوٹا کام ہے۔ کس سے؟ علی اللہ من قتل رجل مسلم، اللہ کے نزدیک ساری دنیا کو ختم کر دینا یہ کم ہے اس سے کہ کسی مسلمان آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ روایت ہے سنن نسائی کی، ترمذی کی، صحیح روایت ہے۔ ایک اور روایت سنیں، لو ان اہل السماء و اہل الارض، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے، آپ ذرا تصور کریں آسمان والے تو فرشتے ہیں نا جی، وہ کسی بے گناہ کو کیوں قتل کریں گے؟ وہ کسی بے گناہ کو کیوں قتل کریں گے؟ لیکن یہ بیان کرنے کا ایک انداز ہے، جیسے کہا نا کہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے، نبی شرک نہیں کر سکتا، لیکن کہا کہ اگر شرک کرتے تو اسی طرح یہ بھی لو ہے، لو ان اہل السماء و اہل الارض، اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے اشترکو فی دم مؤمن، اگر کسی مومن کو قتل کرنے میں سب اکٹھے ہو جائیں، یعنی سارے زمین والے سارے آسمان والے مل کے اگر کسی مومن کو قتل کر دیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، فرمایا اگر سارے زمین والے سارے آسمان والے بھی کسی مومن کو مل کے قتل کریں تو اللہ سارے زمین والوں کو اور سارے آسمان والوں کو الٹا جہنم میں پھینک دے، الٹے منہ آندھے منہ کر کے ان کو جہنم میں پھینک دے اللہ سب کو، اگر ایک مومن کو قتل میں شریک ہو جائے۔ یہ مذاق نہیں ہے، مومن کے خون کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک بہت بڑی حرمت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے
لَيَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّن دِينِهِ، مومن تب تک اپنے دین کی کشادگی میں رہتا ہے، یعنی خیر کی کیفیت میں رہتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، جب تک کسی بے گناہ کو قتل نہ کرے۔ جب کسی مومن کو مومن قتل کر دے پھر اس کی بخشش کا معاملہ وہ تنگی میں پڑ جاتا ہے۔ جب تک قتل حرام کا ارتکاب نہ کرے تب تک وہ خیر میں رہتا ہے۔ اور یہ جو بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک شخص کو قتل کرنے میں اگر زیادہ لوگ شامل ہوں گے تو سارے رگڑے جائیں، سارے۔ موطا امام مالک کی اور بہقی کی روایت میں ہے کہ 7 لوگوں نے مل کے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ کتنے لوگوں نے؟ 7 لوگوں نے مل کے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 7 قاتلوں کو قتل کروا دیا تھا، اور ساتھ ایک اعلان بھی کیا تھا۔ وہ پہلی حدیث کے ساتھ اس کی مماثلت ہے۔ ساتھ ایک اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان کیا تھا کہ اگر ایک شخص کو، مطلب یہ تھا کہ یہ 7 لوگ تھے نا، اگر ایک شخص کو قتل کرنے میں سارے لوگ ملوث ہوتے تو میں ابن خطاب سارے لوگوں کو قصاص میں قتل کروا دیتا، اس لیے کہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ جو بھی قاتل ہوگا اسے قتل کیا جائے۔ ظاہر 7 بندے جب قتل کریں گے، اصل تو قتل ایک نے کیا ہوگا نا، کسی نے پکڑا ہوگا، بازوں سے پکڑا ہوگا، ٹانگوں سے پکڑا ہوگا، کسی نے ساتھ دیا ہوگا، دبایا ہوگا، سب شامل اس میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس، لوگوں میں سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ہے فی الدماء، وہ قتل کا فیصلہ ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب، اور پھر اگلی بات